अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बलूचिस्तान हुकूमत में JUI की शमूलियत के हवाले से अपडेट करता चलूं कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो और JUI के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। मेरी थोड़ी देर पहले मौलाना फजल रहमान साहब से भी इसी टॉपिक पे, इसी मौजू पर बात हुई और उनसे भी मैंने अपडेट लेना चाहा और उन्होंने अपडेट दिया है मुझे। मौलाना अब्दुल वासी से भी मेरा रब्ता है और मौलाना फजल रहमान से डायरेक्ट बात भी हुई है। उन्होंने भी तस्दीक की है कि JUI शमूलियत के लिए मुज़ाकरात चल रहे हैं और पेशरफ्त भी, मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि पेशरफ्त भी हुई है। मौलाना ने ख़ुद तस्दीक की इस बात की कि मैंने इजाज़त दे दी है JUI बलूचिस्तान को कि वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमारी कुछ शराइतें और इस्पेशली बलूचिस्तान के हवाले से हैं और इस्पेशली शर्त हमारी ये है कि भाई PTI के लोग पहले से ही ऑलरेडी शामिल हैं। एक दो लोग हैं PTI के हुकूमत में जो वैसे भी हुकूमत से नाराज़ हैं, तो हमने उनको कहा है कि PTI हुकूमत में शामिल होगी तो हम तो फिर नहीं आ सकते, तो पहले PTI को निकाला जाए। मैंने पहले भी ये शर्त बताई थी, लेकिन आज मौलाना ने तस्दीक की है इस बात की कि हमने शर्त रखी है उनको कि PTI को, बलूचिस्तान हुकूमत से PTI के मेंबरान को निकाला जाए तो उसके बाद हम शामिल हो सकते हैं और फिर हम अपनी तरजीहात की बुनियाद पर शामिल होंगे। और हमारी तरजीहात बलूचिस्तान की हैं, बलूचिस्तान से मुतल्लिक़ हैं, बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल हैं। यकीनी तौर पर वज़ारतों के मामलात भी होते हैं कि वज़ारतें कौन कौन सी मिलेंगी JUI को। तो मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि मामलात जो अभी तक जिस पे डेवलपमेंट हुई है, ये क्योंकि दावत वज़ीर आला की तरफ से है। वज़ीर आला ने ये JUI के ने उनको अप्रोच नहीं की, JUI ने ख़ुद नहीं कहा, उनको कोई मिन्नत समाजत नहीं की, बल्कि वज़ीर आला ने मिन्नत समाजत की है JUI को, क्योंकि वज़ीर आला की अपनी वज़ारत आला ख़तरे में पड़ चुकी हुई है। जाम कमाल साहब को भी ज़ाहिर जब निकाला गया था उस वक़्त भी JUI का रोल था और इसको कुद्दूस बिज़ंजो को लाने में भी JUI का रोल रहा। अब कुद्दूस बिज़ंजो की नौकरी वज़ारत आला ख़तरे में है, इसीलिए JUI से मदद मांगी है, तो JUI मदद उनकी करने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी तरजीहात और अपनी शराइत पर। तो मौलाना ने कहा कि मैंने इजाज़त दे दी है, अब मामलात तय करने हैं JUI बलूचिस्तान ने, सूबाई जो जमात है JUI की, उसने मामलात तय करने हैं और मौलाना अब्दुल वासी इसको लीड कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर हाउसिंग और बलूचिस्तान के JUI के अमीर वो मामलात इस पे मुज़ाकरात कर रहे हैं और डील कर रहे हैं मामलात वज़ीर आला के साथ। तो 2-3 दिन पहले इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी वज़ीर आला और वज़ीर आला कुद्दूस बिज़ंजो और मौलाना अब्दुल वासी के दरमियान तफसीली मुलाकात थी। उसमें मामलात डिस्कस हो गए थे और JUI ने अपनी शराइत रखी उनके सामने। कुछ बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल हैं कि JUI क्या चाहती है, क्या क्या होना चाहिए, वो भी अपनी तरजीहात और तजावीज़ उनके सामने मुतालबात रखे हैं। लेकिन वज़ारतों की तकसीम के हवाले से भी, और पहली शर्त बुनियादी तो PTI को निकालने की है, वो उन्होंने तस्लीम कर ली है। इस पर वज़ीर आला बलूचिस्तान, जो हमारे ज़राए हैं, वो बता रहे हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने JUI को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि PTI को हम निकाल देंगे, क्योंकि PTI का, मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया है कि PTI के इस वक्त 2 अरकान हैं तकरीबन। पहले तो 7 थे, 7 में से 4 छोड़ गए हैं PTI, यानी सरदार यार मोहम्मद रिंद की क़यादत में 4 बंदे चले गए हैं PTI से लातल्की का इज़हार करके, और बाकी रह गए थे 3, उनमें से भी 1 बागी हो गया है। बाकी 2 हैं जो हुकूमत में शामिल हैं और वो 2 भी हुकूमत से, वज़ीर आला से खुश नहीं हैं, नाराज़ रहते हैं। तो उनको निकालना 11 मेंबरान के लिए वो ये कोई इशू नहीं है वज़ीर आला के लिए। तो PTI को निकालने की शर्त तस्लीम कर ली है वज़ीर आला ने। अब वज़ारतों की तकसीम का मामला है, उस पर JUI ने अपनी शराइत रख दी है। तो अभी जो तय होने जा रहा है, अभी तक की डेवलपमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक तो डिप्टी स्पीकर JUI को मिल रहा है, मिलने पर डेवलपमेंट हो रही है, और दूसरा सीनियर वज़ीर का मेरे पास तो नाम भी आया है कि कौन वज़ीर बनेंगे सीनियर, लेकिन मैं फ़िलहाल
وہ نام کیونکہ ابھی نہیں دینا چاہ رہا کہ کسی کو فیور ہوگی کسی کو فیور نہیں ہوگی، تو یہ اسی لیے نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن میرے پاس نام آیا ہے اور 4 سے 5 وزراء ہوں گے۔ یہ جے یو آئی نے بھی ڈیمانڈ رکھی ہے۔ جے یو آئی کی ڈیمانڈ تو ویسے اسپیکرشپ، جے یو آئی تو خواہش تھی کہ اسپیکرشپ ہمیں ملے، لیکن اسپیکرشپ نہیں دے رہے، اور اب جے یو آئی ہے ڈپٹی اسپیکر پہ اور سینئر وزیر پہ اور 4-5 اور وزراء۔ اور یہ بھی خبریں میرے پاس آئی ہیں جس کی مولانا نے تصدیق نہیں کی ابھی، کہ جمعے کو مجھے کسی دوست نے اطلاع دی کہ جمعے کو شاید یہ کنفرم نہیں ہے 100%، لیکن شاید جمعے کو یعنی پرسوں یعنی کل، آج تو جمعرات ہو گئی شروع، تو کل جمعے کو یا سیٹرڈے کو ہو سکتا ہے، سیٹرڈے چھٹی کا دن ہوتا ہے، پھر بہرحال 2-4 دن میں امکان ہے کہ جے یو آئی کے وزراء حلف اٹھا لیں گے معاملات طے ہونے کی صورت میں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ابھی حلف اٹھانے کے حوالے سے مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو مولانا کے بقول مولانا نے کہا کہ مجھے تو ضرور فون آتا مولانا عبدالواسع کا، مجھے بتایا جاتا کہ ہمارے معاملات یہ طے ہو گئے ہیں اور ہم حلف اٹھانے جا رہے ہیں، فلاں تاریخ کو حلف برداری ہوگی۔ حلف برداری کے حوالے سے ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ آنے والے 2-4 دن میں 5 دن میں یہ حلف اٹھا سکتے ہیں جے یو آئی کے وزراء، اور قوی امکان ہے اس بات کا، پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ قوی امکان ہے کہ جے یو آئی شامل ہونے جا رہی ہے، کیونکہ جے یو آئی بھی چاہتی ہے کہ شامل ہو جائیں۔ وزیر اعلیٰ کو لائی بھی جے یو آئی تھی، جے یو آئی نے بڑی کھلے عام سپورٹ کی تھی وزیر اعلیٰ کو، جام کمال کو ہٹانے میں مدد کی تھی جام عبدالقدوس بزنجو کی جے یو آئی نے، تو اب عبدالقدوس بزنجو کی ان کی جو وزارت ہے وہ بچانے میں بھی جے یو آئی اپنا رول پلے کر رہی ہے اور کرنا بھی چاہتی ہے، کیونکہ جے یو آئی کے ممبران کو یہ ہے کہ جی ہم حکومت میں آئیں گے تو اپنے حلقوں کے عوام کی ہم ان کا کچھ کام کر سکیں گے، ان کی دیکھ بھال کر سکیں گے، حلقوں کو ایک مضبوط کر سکیں گے ہم 1.5 سال 1.25 سال جو بھی رہتا ہے، تو اسی لیے جے یو آئی حکومت میں شامل ہونے جا رہی ہے اور اس پر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پیش رفت ہوئی ہے۔ میری مولانا عبدالواسع سے اس وقت بھی بات ہوئی جب عبدالقدوس بزنجو کے ساتھ ملاقات ان کی جاری تھی، اور اس سے پہلے بھی ہوئی بات، اس کے بعد بھی ہوئی کہ ملاقات ہو گئی، اب کیا معاملہ، اب بتائیں کیا معاملات طے ہوئے۔ انہوں نے مجھے آن دا ریکارڈ کوئی خاص چیزیں نہیں بتائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی شرائط رکھ دی ہیں ان کے سامنے، اب ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا رسپانس کرتے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں، ہمارے مطالبات ان کو قبول ہیں یا نہیں ہیں، لیکن میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو مطالبات جے یو آئی کے وارا کھا رہے ہیں عبدالقدوس بزنجو کو۔ اب کیا ہوگا، اب حکومت کیسے بنے گی، میں آپ کو بتاؤں۔ بلوچستان میں 65 ارکان ہیں، 65 میں سے 35-36 ارکان چاہیے حکومت کے لیے وزیر اعلیٰ کو۔ اب ان کے پاس کتنی تعداد ہے، اس وقت 24 ہیں جو بی اے پی کے ارکان ہیں۔ اب ان میں سے 24 میں سے 7 ارکان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ جام یوسف نے توڑ دیے ہیں، 24 میں سے 7 توڑ دیے ہیں، باقی 17 بنتے ہیں، 24 باقی 17 بنتے ہیں، تو 17 ارکان ہیں بی اے پی کے جو قدوس بزنجو کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح اب جے یو آئی کے شامل ہونے کی صورت میں 11 ارکان جے یو آئی کے چلے جائیں گے قدوس بزنجو کی حمایت میں، تو 17 اور 11 یہ 28 ہو گئے، اور پھر 10 ارکان ہیں بی این پی مینگل کے، بلوچستان عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ جو ہے، ان کے بی این پی مینگل کے 10 ارکان ہیں، تو 28 اور 10 یہ 38 بن جاتے ہیں، تو آسانی سے قدوس بزنجو اپنی وزارت اعلیٰ بچا سکتے ہیں، حکومت چلا سکتے ہیں، کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور کیونکہ چاہے یار محمد رند بھی حمایت نہ کریں، چاہے کوئی اور گروپ جو ہیں، ہزارہ کے بھی ہیں، ہزارہ کا برادری کے بھی ہیں 2-3 ارکان، وہ بھی فرض کریں، وہ تو ہمیشہ حکومت میں ہی رہتے ہیں، وہ ان کی پالیسی یہ ہے کہ بھائی کیونکہ کمیونٹی ان کی ایک محدود پیمانے پہ ہے، مخصوص ایک کمیونٹی ہے، ان کے ممبران کی تعداد مخصوص ہوتی ہے، تھوڑے ہوتے ہیں، محدود ہوتی ہے، تو وہ اگر اپوزیشن میں رہیں تو ان کو فائدہ نہیں ہے۔ وہ کمیونٹی کا بھلا کرنے کے لیے ان کی ایک پالیسی ہے، کمیونٹی والوں کی یہ
ان کو شرط ہے کہ آپ نے ہر دور میں حکومت میں ہی رہنا ہے تاکہ ہمارے لیے کوئی مسائل پیدا نہ ہوں، ہمارے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہوں، ہمارے لیے کوئی کام شام ہو سکے۔ اسی لیے ہزارہ کمیونٹی، یہ میرے ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں نے مجھے بتایا ہے، بلوچستان کے، وہ میرے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہمارے ممبران تو حکومت کے ساتھ ہی جاتے ہیں۔ تو قدوس بزنجو کے پاس پھر 38 دو یہ مل جائیں گے تو 40 ممبران کی حمایت ہوگی، اور یار محمد رند کی مرضی ہے، ان کے گروپ کی مرضی ہے تو وہ بھی شاید حکومت میں رہیں گے، پی ٹی آئی میں نہیں ہے تو ظاہر ہے کدھر جائیں گے۔ لیکن کیونکہ بلوچستان میں ایسا ہوتا ہے، بلوچستان میں پوری اسمبلی حکومت میں ہوتی ہے، یعنی ایک ممبر، پچھلے دور میں ایک دور ایسا بھی پچھلا گزرا ہے پچھلے 2 ادوار میں کہ صرف سردار یار محمد رند اپوزیشن میں ہوتے تھے، اور وہ اپوزیشن لیڈر بھی تھے، وہ اپوزیشن کے ارکان بھی تھے، وہ سارا کچھ اپوزیشن لیڈر بھی وہی، اپوزیشن بیچز پر بھی کوئی اور بندہ نہیں ہوتا تھا ماں سوائے سردار یار محمد رند کے۔ باقی 64 کے 64 ارکان، 65 میں سے 64 ارکان حکومت میں، اور باقی ایک رکن یار محمد رند صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن میں تھے۔ تو بلوچستان میں ایسا ہوتا ہے کہ حکومت میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، بس یہ رساکشی جو چل رہی ہوتی ہے، لڑائی جو چل رہی ہوتی ہے، جو تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، یا وہ ہوتی ہے صرف وزارت اعلیٰ پہ۔ جنگ جو ہوتی ہے بلوچستان میں وہ وزارت اعلیٰ پہ ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں، ٹانگیں کھینچنا، یہ چلتا رہتا ہے۔ عبدالقدوس بزنجو جام کمال سے زیادہ طاقتور مجھے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ پچھلے ادوار میں بھی عبدالقدوس بزنجو کو وزیر اعلیٰ پہلے بنایا گیا تھا، اب جام کمال کو جب بنایا گیا تو قدوس بزنجو، جام کمال یہ دوست تھے آپس میں، اور ایک ہی جماعت میں دوست ہیں، بہت کلوز دوست رہے ہیں، بہت اچھا تعلق رہا ہے ان کا۔ اور قدوس بزنجو اسپیکر تھے جام کمال کے دور میں، پھر قدوس بزنجو نے ہی ان کا تختہ الٹایا جام کمال کا۔ اب جام کمال پھر تختہ الٹانا چاہ رہے ہیں قدوس بزنجو کا، لیکن قدوس بزنجو پاورفل آدمی ہیں، قدوس بزنجو کے ساتھ لوگ ہیں، پارٹیاں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، بی این پی مینگل ہے، جے یو آئی ہے، تو یہ بہت بڑے گروپ ہیں دو، جے یو آئی اور بی این پی مینگل۔ تو امکانات ہیں کہ بلوچستان میں تبدیلی اس طرح تو آئے گی کہ پی ٹی آئی کو نکال دیا اور جے یو آئی کو شامل کر دیا، یہ تبدیلی تو آئے گی، لیکن وزارت اعلیٰ کی تبدیلی شاید نہیں آ سکے گی، اور جام کمال کا جو پلان ہے وہ شاید فلاپ ہو جائے گا، کیونکہ جام کمال کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے لوگوں کی کہ جو مطلوبہ تعداد ہے وزارت اعلیٰ کے لیے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو قدوس بزنجو اپنی وزارت اعلیٰ بچانے میں کامیاب نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جے یو آئی کے لیے میرے اطلاعات یہ ہیں کہ قوی امکانات ہیں کہ جے یو آئی حکومت میں شامل ہونے جا رہی ہے، اور اگلے 2-4 دن میں جے یو آئی کے امکان ہے، قوی امکان ہے کہ جے یو آئی کے جو وزراء ہیں وہ اپنا حلف اٹھائیں گے، یعنی نئے وزراء حلف اٹھائیں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔